الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو، سامعین کو، حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میزبان سید احمد حسین زیدی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ کے علم ہے، روزانہ کی بنیاد پر حضرت خواجہ غریب نواز اتحاد کمیٹی کے پیج سے یہ روزانہ محفل لائیو کی جاتی ہے، اور اس وزن کے احباب اس میں جس طرح تعاون کیا، اللہ پاک ہم سب کا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری آج اس ٹرانسمیشن میں قبلہ مولانا محمد صدیق نشمندی قبلہ دام برکات میں عالیہ بغیر ہیں، اور عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خاں سید بادشاہ آل نبی اولاد علی سید زاہد قادری باپو، سید شاہد علی قادری باپو جلوہ گر ہیں۔ میں تمام شخصیات کو ہماری آج اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت سے پاک کلام قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ میں اسی خیر کے ساتھ عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خاں محترم جناب افضل رضا قادری صاحب کو دعوت تلاوت کلام پاک پیش کرنے لگا ہوں، اس خیال کے ساتھ کہ قرآن جس پر اترا وہ سینہ نبی ہے، قرآن جس پر اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے۔ اسی خیال کے ساتھ درخواست گزار محترم جناب افضل بیگ قادری صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے سید احمد حسین زیدی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو آج کے ٹرانسمیشن کے لیے باقاعدہ ہوسٹ بنے ہوئے ہمارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اس بزم کے اندر تین سید زیادہ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ہم سے پہلے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اللہ ہی کی ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ آئیے میں نے سید زاہد باپو سے اجازت میں کسی دوست سے ہم کے پڑھوں گا، اور ہمارے ساتھ کے سعادات معاشرے کی ہیں، تو میں اپنا ٹائم زیادہ نہیں دوں گا، صرف دوست سے پڑھتا ہوں ہم کے، اور میں اپنی جگہ دوں گا۔ آئیے دوسری پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، میں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ
اکبر اللہ اکبر۔ اور احمد بھائی، آج دنیا بھر کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر اور مدینہ شریف کے اندر لوگ جا نہیں پا رہے۔ جب ان کو حاضری کا پروانہ ملے گا تو وہ کیا کہیں گے کہ اپنی عطا سے بلوایا مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے، اپنی عطا سے بلوایا مجھ پر کرم میرے رب نے کیا، چاہوں سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مکتے میں کہتے ہیں اور یہ جو اشرا اس وقت ہے اشرا مغفرت ہے، تو عرض کی سبھی دن سبھی رحمانی صاحب نے تو کیا فرماتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ مسلمان جو ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہتے ہوں گے کہ مولا سبھی اور کیا چاہتے بس مغفرت کی عطا چاہتے مولا سبھی مولا یہ تیرے بندے کیا چاہتے بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں، کشش کے طالب اپنا کرم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں کاش میں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے محترم جناب افضل بیگ قادری صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ دعا کرتا ہوں افضل بھائی کے دل و عمل میں آواز میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ کافی ہمارے سینئر شناخواں ہیں افضل بھائی، تو اللہ پاک ہمارے افضل بھائی کے پڑھنے میں، سخن میں، علم میں مزید برکت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا بے حد کرم، بے حد احسان کہ اس نے آج پھر اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے آج ہمیں یہاں جمع کیا۔ ہم یہاں جمع ہیں، جو ناظرین اس وقت ہمیں فیس بک کے ذریعے لائیو دیکھ رہے ہیں وہ وہاں جمع ہے۔ تو یقیناً اس وقت کو غنیمت جانیے۔ یقیناً ہمارے ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا پہ اس وقت آن لائن بھی ہوں گے، کیونکہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے محفلیں جو ہیں لائیو کے ذریعے، ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، تو لیکن ابھی بعض لوگ ایسے ہیں جو فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگو اسٹار کھیل رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے گیم کھیل رہے ہیں۔ تو براہ کرم میں آپ سے گزارش کروں گا، اس جو ہمیں وقت ملا ہے اس وقت وہ غنیمت جانیے۔ تو میں گزارش کروں گا، ہم سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ قبلہ مولانا محمد صدیق نشمندی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ہماری ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، تو سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں کہ علامہ صاحب سے سوال ہے کہ رمضان مبارک کی عبادت اور دوسرے مہینوں کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ رمضان مبارک کی عبادت اور دوسرے مہینوں کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو جاننے کے لیے میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب اس سوال کا جواب آپ عنایت فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو یہ عظمت والا مہینہ عطا فرمایا، اس کا نام ہے مہینہ رمضان المبارک۔ رمضان اللہ کا اسم ہے۔ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے
کہ صرف یہ نہ کہو کہ رمضان، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ چلا گیا ہے۔ صرف رمضان نہ کہنا اس لیے کہ رمضان اللہ کا اسم ہے، اللہ کی ذات کا نام ہے۔ تو رمضان مبارک کی عبادت جو سوال کیا گیا ہے، اللہ کریم اپنے حبیب کی امت پر ایک ایسا احسان فرمایا کہ آقا کریم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی فرض پڑتا ہے تو اللہ کریم اس کا اجر کو 72 درجے بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرے دنوں کے اندر انسان فرض پڑتا ہے اس کا ثواب جو ملتا ہے رمضان میں تو نفل پڑھنے کا ثواب اس کے برابر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کا ذکر اللہ کریم نے قرآن نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اس کی ہر عبادت، اس کی ہر نفل، ہر فرض کا اجر اللہ کریم اپنی ذات کے وسیلے سے اپنے حبیب کی امت پر انعام عطا فرما دیا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے برکت سے اللہ کریم آقا کی امت پر ایسا فضل عظیم عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ کریم جنت کو پوری طرح سجا دیتا ہے، تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اجر کے اندر اللہ کریم اپنے حبیب کے امت پر روزوں کی برکت سے رمضان کے مہینے کو مزین عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس رمضان کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اس کی فضل و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لفظ رمضان کی برکت سے اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان پر اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا رمضان مبارک کی عبادت میں جو مہینہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے، تو علامہ صاحب ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ لفظ روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ کہ یقیناً ہمارے یہاں لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس روزے کی اہمیت اور اس لفظ کا معنی پتہ نہیں ہوتا، تو لفظ روزے کی اہمیت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین سے کچھ فرمائیں ارشاد۔ لفظ روزہ اس کے معنی ہے رک جانا، ایک چیز سے منقطع ہو جانا، اس سے الگ ہو جانا۔ لفظ روزہ، روزے کے 3 مقام ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے عام، جو صبح سے شام تک بھوکے رہنا، یہ عام روزہ ہوتا ہے۔ ایک روزہ ہوتا ہے خاص، بھوکے صبح سے شام تک بھوکے رہنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا۔ اور تیسرا روزہ ہے خاص الخاص، اپنے آپ کو صبح سے شام تک بھوک سے بھی بچانا، گناہوں سے بھی بچانا، اور ہر وہ عمل کرنا جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں روزہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، روزہ انسان کو اپنا وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ روزے کے معنی ایک آتے ہیں توحید، اللہ کی پہچان۔ اللہ فرماتا ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر میں رب عطا فرما دیتا ہوں، اس لیے کہ جتنی بھی اللہ کریم نے عبادتیں فرض فرمائی ہیں، ہر عبادت کا ایک نشانی ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ایک نشانی ہے، وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع قیام ہوتا ہے۔ لیکن حج پہ جاتے ہیں تو حج کی بھی نشانی ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی دی جاتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتا ہے انسان صبح سے شام تک جب بھوکا رہتا ہے وہ اس ڈر سے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے صبح سے شام تک بھوکا رہا، اس نے میری ذات کے لیے میرے خوف سے نہیں کھایا، لیکن اس کا اجر میں رب اس کو قیامت میں عطا فرماؤں گا۔ روزے دار کے لیے اللہ کریم نے 2 انعام رکھے ہیں۔ ایک، روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے جو اس کو لطف اور مزہ آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لطف اور مزہ اس کو جنت کی ایک نشانی ملتی ہے۔ اور دوسرا، جب اس روزے دار کو میرا قیامت دن دیدار ہوگا، وہ کہے گا اے باری تعالیٰ کہ کاش ساری زندگی میں اس روزے میں رہا ہوتا، میری زندگی روزے میں گزری ہوتی۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مقدس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان روزوں کا احترام کرنے کی۔ بالخصوص روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکے کا نام نہیں، بلکہ روزہ آنکھ پر روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تب انسان جا کے اس روزے کی اصلیت کو پاتا ہے، روزے کی فضل و برکات کو پاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو رمضان مبارک کے اس روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مفہوم کو، اس کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ روزے کا کیا مفہوم ہے یہ آپ سن رہے تھے علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب روزے کا کیا اجر ہے؟ مفہوم
سمجھ گیا. اب روزے کا کیا اجر ہے تو اس پر آپ فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ کریم نے روزے کا اجر جنت رکھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جنت ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ریان. ریان جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ کریم اس دروازے کو کھول دیتا ہے، جنت کو سجا دیتا ہے، جہنم کو بند کر دیتا ہے. میرا رب فرماتا ہے پورا رمضان کا مہینہ وہ روزہ کھلا رہتا ہے. اللہ کریم روزے داروں کو اس دروازے سے جنت میں داخل فرمائے گا. اور وہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا اس کا ایمان سلامت ہوگا. جب رمضان روزے آتے ہیں اللہ کریم شیطان کو بند کر دیتا ہے، میرے رب شیطان کو سلاسل کر دیتا ہے، اس لیے کہ روزے دار اس کی عبادت کریں گے. اس کا اجر یہ ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان روزے سے ہوتا ہے اس کے رونگٹے، اس کی سانسیں، اس کے بال بھی عبادت کرتے ہیں تو شیطان روزے دار کے اس عمل سے ایسے خوف زدہ ہوتا ہے. بصرہ کے اندر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کے دروازے پہ شیطان کو دیکھا، شیطان کھڑا ہوا ہے تو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں لیکن مجھے آگ کے گولے برستے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس مسجد کے اندر ایک روزے دار سویا ہوا ہے، جو وہ سانس لیتا ہے روزے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ کریم اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے، جنت اس کا مقدر لکھا جاتا ہے، اور جنت اللہ کریم نے اس کے نصیب میں واجب فرما دیتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس روزے کا اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ثواب پانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چلتے ہیں کلام کی جانب. ہمارے ساتھ عالم اسلام کی مشہور معروف شناخواں قبلہ سید بادشاہ آل نبی اولاد علی سید شاہد علی قادری صاحب، سید شاہد علی قادری صاحب موجود ہیں تو کلام اعلی حضرت قبلہ فرمائیں گے. تو اس خیال کے ساتھ شاہ صاحب کو دعوت نعت پیش کرنے لگا ہوں، اس خیال کے ساتھ کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. اور میرے آقا کہیں مجھ پہ اتنے کرم، اور میرے آقا کہیں مجھ پہ اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. درخواست گزار شاہ صاحب سے اپنی خوبصورت آواز میں کلام اعلی حضرت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ تمام حاضرین جو یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سننا اور ان کا دیکھنا اور یہ جو ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے. اور یہ عقیدت اور محبت جو انہوں نے رکھی، اللہ تعالیٰ ان کی عقیدت اور محبت میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کے درجات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند عطا فرمائے. مخصوص دعا کے ساتھ کہ یا سیدی، میرے آقا، میرے مولا، میرے سرور، میرے مرشد، دیکھتے رہنا لحد میں نزد میں بروز محشر، دیکھتے رہنا چلیں ہم جس راہ پر، تم بن کے رہبر، دیکھتے رہنا. یا سیدی کوئی دیکھے نہ دیکھے تم برابر، دیکھتے رہنا. یا سیدی کوئی دیکھے نہ دیکھے تم برابر، دیکھتے رہنا. یا سیدی کوئی دیکھے نہ دیکھے تم برابر، دیکھتے رہنا. اور آج کل جو کرونا وائرس کی جو وبا ہم پہ نازل کی گئی، اس کے اوپر بھی میرے مولا، میرے آقا، میرے مولا، میرے سرور،
میرے مرشد دیکھتے رہنا، تحت میں نزد میں بروز محشر دیکھتے رہنا، چلوں ہم جس راہ پر تم بن کے رہبر دیکھتے رہنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے تم برابر دیکھتے رہنا، یا مولا تو کر اسلام دا بول بالا، یا مولا تیری رحمت نرالی شان والا، مگر امت نے پھریا الٹا چالا، خدا بندہ تو سیدھے رستے تے لا تو سانو ظلمت تو بچا اسلام دے بانی دا صدقہ، بچا کربل دی قربانی دا صدقہ، بچا سرکار جیلانی دا صدقہ، بچا سونے مرشد دا صدقہ، اسی خادم تیرے سونے دے درد تو ساڈی مشکلاں آسان کر دے، اسی خادم تیرے سونے دے درد تو ساڈی مشکلاں آسان کر دے، اسی خادم تیرے سونے دے درد تو ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اب جو نعت اور مجسم ایک دعا ہے وہ پیش کر رہا ہوں، جناب قمر انجم صاحب کی لکھی ہوئی ایک نعت، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجیے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، رحمت دو جہاں بہار کرم، رحمت دو جہاں بہار کرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا برم، رحمت دو جہاں بہار کرم، ہے فقط آپ ہی سے میرا برم، آپ نے جان و دل کی رانائی، آپ نے جان و دل کی رانائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، غیر کا در کبھی نہیں دیکھا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، غیر کا در کبھی نہیں دیکھا، تیری جانب یہ بالیقین دیکھا، غیر کا در کبھی نہیں دیکھا،
مولائی آپ کو یاد کر لیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کو یاد کر لیا ہم نے قلب کو شاد کر لیا ہم نے آپ کو یاد کر لیا ہم نے قلب کو شاد کر لیا ہم نے جب کبھی ذرا بھی گھبرائے جب کبھی ذرا بھی گھبرائے سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کمنٹس میں کہیں سبحان اللہ. اور جو اب آپ ابھی تک ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہوئے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد ہی ہمارے ساتھ لائیو جوائن ہو جائیں. اس لائیو میں ایک آپشن ہے شیئر کا. اس لائیو میں آپشن ہے ایک شیئر کا, تو اس کو آپ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے وسیلے سے جو آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ آن لائن ہوں گے وہ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کو آپ کے ذریعے سے دیکھ سکیں گے. تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا کہ اس کو آپ شیئر کر دیں. تو کمنٹس کی جانب چلتے ہیں. ہمارے اذان بیگ صاحب نے کمنٹ کیا ہے کہ اس شعر سے ابو کی یاد تازہ ہو گئی. جزاک اللہ حضرت, بہت شکریہ. ہمارے اذان بیگ صاحب نے پھر کمنٹ کیا ماشاءاللہ. ایک اور کمنٹ آیا ہے کہ ماشاءاللہ کا جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ تمام احباب کی محبتوں کا بہت شکریہ. تو ہمارے قبلہ شاہ صاحب بہت ہی اچھا کلام پڑھ رہے تھے. اللہ پاک ہمارے شاہ صاحب کے علم و عمل میں آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. تو اب چلتے ہیں سوالات کی جانب. علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں. کلام بھی ہم سنتے رہیں گے, سوالات بھی ہمارے چلتے رہیں گے. تو علامہ صاحب سے سوال ہے کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا, قرآن پاک جو ہے رمضان میں نازل ہوا, تو اب اس کی تشریح جو ہے قبلہ علامہ صاحب ہمیں فرمائیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کریم کا ارشاد ہے انا انزلنا القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کریم نے قرآن کو رمضان میں اتارا. جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے 7ویں آسمان تک قرآن کو لے کے آئے. وہ پھر آقا کریم کی 23 سالہ زندگی پر, بعثت نبوت کی 23 سالہ زندگی پر جب بھی قرآن کی ضرورت پڑتی جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آقا کے پاس تشریف لاتے. میرے آقا اگر مکے میں تشریف فرماتے تو قرآن مکے میں اترتا رہا. اگر میرے آقا مدینے تشریف لائے تو مدینے میں قرآن اترتا رہا. میرے آقا بدر میں تھے تو بدر میں قرآن کی آیتیں اترتی رہی. اگر میرے آقا احد میں تھے تو قرآن احد میں اترتا رہا. قرآن اللہ کا وہ پاک کلام ہے. جب اترا میرے آقا فرماتے ہیں اگر قرآن رب کریم پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب کے دل کو, قلب کو ایسا پایا کہ پورا قرآن پاک اپنے محبوب کے قلب پر اتار دیا. اس کے بعد وہ قرآن میرے آقا کی پوری امت کے دلوں پر, قلوبوں پر نقش ہو چکا ہے. اس قرآن کی برکت رحمتیں ہیں کہ آج آقا کی امت کے معصوم سے بچے بھی اس قرآن کو اپنے سینے میں سمو لیتے ہیں, اپنے سینے میں پرو لیتے ہیں. اس قرآن کا مقام ہے کہ جب
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان مبارک کے اندر 61 قرآن شریف کے ختم کیا کرتے تھے. 61، ایک صبح ایک شام اور ایک تراویح کے اندر قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، 61 قرآن پاک. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے متعلق بھی یہی ہے کہ آپ بھی اسی طرح قرآن کا 61 ختم کیا کرتے تھے، ایک صبح ایک شام ایک تراویح کے اندر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا، قرآن کا مہینہ آتا، تو آپ شعبان کے مہینے سے بھی رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے اور پورا رمضان کا مہینہ اللہ کے گھر میں گزارا کرتے تھے، تراویح پڑھا کرتے تھے. اور قرآن وہ اللہ کی پاک کلام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب قرآن اترا تو آسمان رقص کرنے لگا، زمین رقص کرنے لگی کہ اللہ نے اس پاک کلام کو اتارا. آسمان پہ اترا تو آسمان خوش ہوا، زمین پہ اترا تو زمین خوش ہوئی. جب اللہ کریم نے اپنے محبوب کی امت پہ اتارا تو اس امت پر ہنستے موسیٰ علیہ السلام رشک کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ وہ کیسی امت ہوگی جس کو تو قرآن کی نعمت سے نوازے گا، وہ کیسی امت ہوگی جس پر تیرا قرآن اترے گا. اور اس کا قرآن کا مقام یہ ہوگا کہ اگر کوئی اس سورت قل اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی قرآن پڑھا جائے، ایک ختم کیا جائے تو اللہ کریم ایک ختم کے بدلے 72 ختم کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح ہمیں اس مہینے کو قرآن سے مزین رکھیں، اپنے دلوں کو قرآن سے مزین رکھیں، اپنے گھروں کو قرآن سے مزین رکھیں، اپنے ان محافل کو بھی قرآن کی تلاوت سے مزین رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ناظرین آپ پچھلے سوالات میں سے آپ ایک سوال کیا گیا تھا کہ روزے کا کیا اجر ہے، تو اب نیکسٹ ہمارا سوال اسی سے متعلق ہے کہ روزہ افطار کرنے کا کیا اجر ہے. ہم سن رہے تھے کہ روزے کا کیا اجر ہے، اب سوال ہے کہ روزہ افطار کرنے کا کیا اجر ہے، تو ہم علامہ صاحب سے جانیں گے. میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ افطار کرایا کرو. تو صحابہ کرام یا رسول اللہ یہ تو قاد سالی کا مہینہ ہے، مدینہ پاک کے اندر قاد سالی کا سال ہے، تو اگر ہمارے پاس یہ چیزیں میسر نہ ہوں کہ روزے افطار کی جاتی ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی کھجور سے روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ کریم اس کو روزے رکھنے والے کے برابر اس افطار کرانے والے کو ثواب عطا کیا جائے گا. اگر کوئی ایک گھوٹ دور سے کسی کو افطار کراتا ہے تو اللہ کریم اس روزے رکھنے والے کے اجر میں کمی نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کے برابر افطار کرانے والے کو اس کا اجر دیا جائے گا. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو ایک گھونٹ پانی کا روزے دار کو دے دے، وہ اس سے اس کا روزہ افطار کرا دے، تو میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ اس کو پانی کے گھونٹ دینے والے کو بھی اس کے روزے رکھنے والے کے برابر اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. تو روزہ افطار کرانا میرے آقا کا بڑا احسن عمل ہے، اس امت کا، ہم سب مسلمانوں کا یہ احسن عمل ہے کہ روزہ افطار کراتے ہیں. الحمدللہ ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں، یہ سال ہم پر آزمائش کا سال ہے، لیکن اس سے قبل سال گزرے، آنے والے سال آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کی رونقیں، روڈوں میں، گھروں میں، محلوں میں لوگ افطاری لے کے گھومتے ہیں، اس لیے کہ اس ثواب کو پانے کے لیے کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے کہ جو روزے کو افطار کراتا ہے روزدار کو، اس کا ثواب روزے رکھنے والے کے برابر اس کو دیا جاتا ہے. میرے آقا کی عظیم سنت ہے، اس کو اپنائیں جہاں تک بھی ہو سکے. اس لاک ڈاؤن کے اندر آپ پڑوس میں، گلی میں، محلے میں اگر کوئی آپ کا اس طرح کا غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، دیہڑی دار ہے، تو ہم ضرور روزے میں افطار میں اس کی مدد کریں، اس ثواب کو پائیں. اللہ کریم ہمیں ان دنوں، مشکل دنوں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ میں روزہ افطار کی اجر سن رہے تھے، تو علامہ صاحب آپ اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا، اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا. ہماری ایسی بہت سی آرگنائزیشن جو کہ دعوت اسلامی کی صورت میں، اسلامی ویلفیئر کی صورت میں، اور ابھی حال ہی میں ہی قریباً 1 سال ہوا ہے عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا سینئر ثنا عالمی شہرت یافتہ ثنا محترم جناب الحاج محمد رضوان قدری بھائی نے ایک دسترخوان کا نام دیا ہے، جس کو غوث پاک کی نسبت سے 11 روپے کی نسبت سے غوث پاک کی کھانا کھلایا جاتا ہے. اور الحمدللہ
جیسے کہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ موجود تھا تو رمضان سے پہلے جو ہمارے رضوان بھائی ہیں ان کی پوری ٹیم الحمدللہ غوث پاک کا دسترخوان، غوث اعظم کا دسترخوان اس نام سے اس کا نام رکھا گیا. تو لاک ڈاؤن سے پہلے اور رمضان سے پہلے تو یعنی غریب جو مستحق تھے ان کے لیے راشن کا اہتمام کیا گیا. اور اب جیسا کہ رمضان جو چل رہا ہے اس میں الحمدللہ سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو یقیناً آپ روزہ افطار کروانے کا درس سن رہے تھے تو اللہ پاک ہمارے علامہ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. اب چلتے ہیں کلام کی جانب. ایک کلام کی فرمائش ہوئی ہے سیدی یا حبیبی، تو میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب کوئی کلام آپ پیش کرنا چاہیں تو وہ پیش کریں. آپ دوسرا کلام جو کہ وہ بھی فرمائشی ہے تو وہ پیش کرتا ہوں. وہ بھی جناب قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا ہے، وہ پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی نہ
کے سردار برسا دو رحمت کی بدریا برسا دو رحمت کی بدریا میلی ہے جیون کی چنریا میلی ہے جیون کی چنریا من آنگن میں ہم نے کر لی من آنگن میں ہم نے کر لی پاپوں کی برمان ہو پاپوں کی برمان ہو آئے نبیان کے سردار اب جو اشعار پڑھنے جا رہا ہوں آج کل کے جو وائرس کے معاملات ہم پیش نظر ہم پہ تھوپا گیا جو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے اور یہ وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے آئی بلائیں ٹال رہے ہو آئی بلائیں ٹال رہے ہو کیسے کیسے پال رہے ہو کیسے کیسے پال رہے ہو کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر تم سا پالنہار ہو تم سا پالنہار ہو آئے نبیان کے سردار کون اباگی کون دکھی ہے کون اباگی کون دکھی ہے ان کی کرپا ڈھونڈ رہی ہے ان کی کرپا ڈھونڈ رہی ہے ان کے ہوتے کون سنے گا ان کے ہوتے کون سنے گا در در کی دھتکار ہو در در کی دھتکار ہو آئے نبیان کے سردار ہو آئے نبیان کے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب نے کیفیت طاری کر دی، اللہ اکبر۔ قبلہ شاعر سنت میرے استاد محترم شاعر سنت علمی و ادبی شخصیت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر
قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حالت کے پیش نظر پر ان کا ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار پھر ہم اپنے سوالوں کی جانب پڑھتے ہیں کہ میرے آقا مجھے تنہا نہیں رہنے دیتے. حقیقت ہے میرے آقا مجھے تنہا نہیں رہنے دیتے، میری دنیا میں اندھیرا نہیں رہنے دیتے. میرے آقا مجھے تنہا نہیں رہنے دیتے، میری دنیا میں اندھیرا نہیں رہنے دیتے. اور پیاس انسان کی کیسے وہ بھلا دیکھیں گے، پیاس انسان کی کیسے وہ بھلا دیکھیں گے، ارے وہ تو پرندوں کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مانگو حسنین کے صدقے سے مدینہ مانگو. بھائی مدینہ جانا ہے نا، ان کے صدقے سے مانگو، ضرور حاضری ہوگی. کہ مانگو حسنین کے صدقے سے مدینہ مانگو، مانگو حسنین کے صدقے سے مدینہ مانگو، خالی کاسا کبھی آقا نہیں رہنے دیتے. اور مکتے میں کیا فرماتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کہ مانگ ہر سال کا ویزا اے اجاگر ان سے، مانگ ہر سال کا ویزا اے اجاگر ان سے، وہ تو محروم تمنا نہیں رہنے دیتے، وہ تو محروم تمنا نہیں رہنے دیتے. میرے آقا مجھے تنہا نہیں رہنے دیتے. اب چلتے ہیں سوالوں کی جانب. قبلہ علامہ صاحب سے سوال ہے کہ رمضان مبارک کی تراویح اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ رمضان مبارک میں وفات پانے والے کا کیا انعام ہے؟ جو رمضان میں انتقال کر گیا اس کا کیا انعام ہے؟ تو اس پر ہم سنیں گے علامہ صاحب سے کہ علامہ صاحب ضرور ارشاد فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ آپ جس پاک محفل میں شامل ہیں، ہم سب حاضرین ناظرین، سوال ہوا ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، تو رمضان میں مرنا کیسا ہے، رمضان کی موت کیسی ہے، اس ماہ مقدس کی گھڑیاں دنیا میں جانے کی کیسی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جو رمضان میں انتقال کرتا ہے، مومن مسلمان حضور کا عاشق، میرے آقا کا امتی، نمازی، گناہوں سے بچنے والا، جب دنیا سے جاتا ہے تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کو میرے محبوب کا غلام ہے، اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دو، اور اس کی قبر کو جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. اس لیے کہ میرے آقا کا حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جہنم بند ہو جاتی ہے. میرا رب افطاری کے ٹائم 70,000 وہ جہنمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، افطاری کے ٹائم ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے. اسی طرح سحری کے ٹائم 70,000 جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو بھی میرا رب سحری کے ٹائم جنت میں داخل فرما دیتا ہے. پورا رمضان کا مہینہ اسی طرح یہ عمل رہتا ہے، لیکن جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، جتنے میں رب نے پورے رمضان میں جہنمیوں کو آزادی عطا فرمائی تھی، اور وہ رمضان کی آخری رات، عید کی رات میں رب کریم اس کے برابر جو جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کو جنت داخل فرما دیتا ہے. جب رمضان میں کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، وصال کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. مومن ہو، مسلمان ہو، حضور کا عاشق ہو، نمازی ہو، کافر فاسق کے لیے نہیں ہے انعام، کسی فاجر کے لیے یہ انعام نہیں، یہ انعام صرف میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے، غوث کے چاہنے والوں کے لیے ہے، میرے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کے لیے ہے، ایسی محفل سجانے والوں کے لیے انعام ہے جو اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا یہ انعام ہوتا ہے. میرا فرماتا ہے ان کے نامہ اعمال کے اندر جنت کو واجب لکھ دیا گیا ہے. جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، قبر کے اندر قرآن اس کے سر کے سرانے آ جاتا ہے. وہ قرامان کاتبین، وہ اللہ کے فرشتے جو قبر کے اندر سوال کرتے ہیں،
وہ سوال کرتے ہیں من رب کا، قرآن کہتا ہے اے فرشتوں تم اس سے سوال کرتے ہو. یہ ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا رہا، پھر روزہ اس کی صحت میں آتا ہے، یہ تو مجھے روزے رکھتا رہا ہے، نماز سرانے آ جاتی ہے. یہ سارے اعمال اس رمضان میں مرنے والے کے لیے ذریعہ شفاعت بن جاتے ہیں، اس کے سوالوں کے جواب بن جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے درجات بن جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو، میرے آقا کی امت کو رمضان کی موت نصیب فرمائے، ایمان کی موت نصیب فرمائے، یہ عظمت والی گھڑیاں نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک قبلہ علامہ صاحب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، انہیں صحتیابی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اب ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا جاتا ہے. میں اب اسی خیال کے ساتھ جس کلام کی، جس منقبت کی فرمائش کی گئی ہے، میں منگتی میرا کی مشاء صاحب سے سرور سنیں گے، تو اس خیال کے ساتھ دعوت منقبت پیش کرنے لگا ہوں، اس خیال کے ساتھ کہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کا فقیر، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کا فقیر، زمانے والے انہیں کہتے ہیں پیران پیر. جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کا فقیر، زمانے والے انہیں کہتے ہیں پیران پیر. اور جو جلنے والے ہیں، اور جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کر مٹتے جاتے ہیں، اور کہنے والے دستگیر کہتے ہیں نعرہ غوثیہ. اسی خیال کے ساتھ درخواست گزار شاہ صاحب سے کہ جس منقبت کی فرمائش کی گئی ہے، میں منگتی میرا کی تو شاہ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں پیش کریں. صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر منقبت سرکار غوث العظم پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اور یہ ٹرانسمیشن جو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا ہمیں آغوش نور میں. رحمت نے لے لیا ہمیں آغوش نور میں. ہم نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. ہم نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. جنگل پہاڑ کہتے
مشکل کشا میں تو لکھنا کفن پر علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اب ایک منقبت امام عالی مقام سیدنا امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں. ایک اشعار پیش کر کے پھر میں ہمارے پیر پیرانی پیر دستگیر لجپال سرکار غوث العظم قطب ربانی محبوب سبحانی مور حقانی غوث سمدانی میرا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کروں گا. تو تمام حضرات میں اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کے سب کے وسیلے طفیل تمام امت مسلمہ کی بخشش عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو اس حادثے سے اس جو اثرات ہم پہ گئے ہیں یا باری تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے. مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمن تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے. تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں. تیرے نانا سا نانا کسی کو نہیں. تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں. تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں. اپنے عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے. اپنے عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے. میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے. میرے مولا حسن میرے مولا حسن میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے. میں منگتی میرا کی آج بھی منگتی ہوں کل بھی منگتی رہوں گا. اور سرکار غوث العظم دستگیر تمام سرکار غوث العظم کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تا قیامت تک ان کا منگتا رہیں گے اور ان کی منگتی میں اور ان کے منگتے میں قبر میں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ. جو قبر میں سرکار غوث العظم دستگیر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو ہم سب اپنے سرکار غوث العظم دستگیر سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنی حفظ و امان میں رکھے، سرکاری پنجتنی قادری حفاظت میں رکھے اور تا قیامت تک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ مانگو ہر ہر سے در سے میری جھولی بھری ہے، اس در سے میں منگتی میرا کی، میں منگتی میرا کی، ہاں میں منگتی میرا میرا کرم کی کر دو نظریہ، میرا کرم کی کر دو نظریہ، توری رہے آباد نگریا، جائے مصیبت سر سے ٹل جائے مصیبت سر سے، میں منگتی میرا کی، ہاں میں منگتی میرا میرا کرم کی کر دو نظریہ، میرا کرم کی کر دو نظریہ، توری رہے آباد نگریا، توری رہے آباد نگریا، جائے مصیبت سر سے ٹل جائے مصیبت سر سے ٹل جائے مصیبت سر سے، میں منگتی میرا کی، ہاں میں منگتی میرا کی، اتنا کرم فرما میرا، اتنا کرم فرما میرا، محفل میں آ جاؤ میرا، محفل میں آ جاؤ میرا، میرا منوا پل پل در سے، مورا منوا پل پل در سے، میں منگتی میرا کی، میں منگتی میرا آنے کھڑی ہے در پر دوسی، آنے کھڑی ہے در پر دوسی، آج نہ رکھیو میرا پیاسی، آج
مگر راضی یہاں بگڑی بنی ہے نظر سے 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 میں منگتی نا میں منگتی سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب جو ہے ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا جاتا ہے. میں اپنے مہمانوں کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کروں گا. قبلہ مولانا محمد صدیق نشمندی دامت برکاتہم العالیہ کا، سید شاہد قادری صاحب کا، سید زاہد قادری صاحب کا کہ آپ تمام احباب نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے وقت نکال کر ہماری آج کے اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت دیا. تو میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے مختصر دعا فرما دیں، پھر ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام. مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه يا رب المصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القدم. یا الہی اس محفل پاک کو، اس ٹرانسمیشن کو الہی اسی طرح جاری و ساری فرما. یا اللہ اس پاک لمحے، یا اللہ پاک محفل حبیب کی محبت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس محفل کے بانیانی، یا اللہ بزرگ ہمارے اسماعیل بیگ بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا ان کے بھائیوں کو، سب دوست احباب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرما، آقا کریم کی محبت نصیب فرما. یا اللہ سعادت پاک کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اصحابہ کرام کی محبت نصیب فرما. یا رب المصطفیٰ بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع القلم. یا الہی اپنے حبیب کے صدقے شبیر بھائی کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بھی ان کے جو قارب دنیا فانی سے فوت ہو چکے ہیں تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.